السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عابد اندیب، جرنلسٹ ہیں. آج ان سے ہم بات چیت کریں گے. عابد، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آنے کے لیے پڑھ تول رہے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو 3-4 مہینوں میں جو تحریک انصاف کے لیے اپوزیشن جو مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے، پہلی تو جہاں تک دھرنوں کی اگر بات ہے نا، تو اس کی روایت خود تحریک انصاف نے ڈالی تھی. اس حد تک تو ٹھیک ہے، باقی جماعتیں بھی ان کو احتجاج کرنا چاہیے، دھرنے دینے چاہیے. اس سے دھرنا دینا یا احتجاج کرنا، آپ کے لیے باہر نکلنا، لوگوں کو موبلائز کرنا، یہ آپ کا جمہوری حق ہوتا ہے. آپ کا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. آپ اس چیز کی کوئی مخالفت نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے، جو باعث تکلیف ہے اس وقت، اگر فضل الرحمان یہی احتجاج کبھی جس کشمیر کمیٹی کے ساتھ وہ 2.5 سے زیادہ چپکے رہے، اس کی مراد لیتے رہے، اس کشمیر کے نام پہ انہوں نے بے شمار پروٹوکول لیا، پوری دنیا میں وہ گھومے، لیکن آج وہی کشمیر جب 35A اور 370 ختم ہونے کے بعد وہاں 40 روز ہونے کو ہے، وہاں کرفیو ہے، بنیادی انسانی ضروریات کا تعطل ہے، وہاں دوائیاں نہیں مل رہی، بچے دودھ کی وجہ سے اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دن بدن ظلم بڑھ رہا ہے. اور پھر جو مائیں اور بہنیں ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. لیکن ایک لفظ کیا مجال کے فضل الرحمان لے کے نکلے ہوں، اس احتجاج کو اسلام آباد کے بجائے اگر وہ اس طرف لے کے جاتے تو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے، وہ کوئی قومی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو ایک ڈرامہ ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ جماعت اس کا احیاء کرنے کے لیے. اس سے زیادہ ان کی کوئی سیاست پاکستان کے اس وقت موجودہ سیاسی ڈھانچے میں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، سوائے اس کے صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو تسلیم کروا سکتے ہیں مدرسے کے بچے جن کو انہوں نے، میں یہ کہوں گا کہ برین واش کیا ہوا ہے آج تک. ان سے آج تک یہ سوال نہیں ہوا کہ آپ کے کریڈٹ پہ کیا چیز ہے. وہ کشمیر، میں بحیثیت کشمیر یہ سوال کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک جملہ بھی بتائیں کرفیو کے بعد سے آج تک جو کشمیر کے حق میں انہوں نے دیا ہو، ایک ان کا مظاہرہ جو کشمیر کے حق میں نکلا ہو، ایک جس وقت ہم بحیثیت پوری قوم یا بحیثیت ریاست یا بحیثیت حکومت جب ہم دیکھتے ہیں، ساری ہمارا جتنا بھی نیشنل نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کشمیر کے حق میں ہے. ہم نے کشمیر کو پوری دنیا کے سامنے کھڑا کیا، کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا کے ادارے اس پہ بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا چلیں جس حد تک بھی کر رہے ہیں. لیکن فضل الرحمان اس ساری ایکٹیویٹی میں آپ کو غائب نظر آتا ہے. فضل الرحمان اس ساری ایکٹیویٹی میں آپ کو اپنی ذاتی بقا کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کی تشہیر کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اور صرف اس کا قومی کردار کوئی بھی نہیں ہے. تو اس سینیری میں جب آپ اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک مشکوک کردار نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا بڑا تیر مار لے گا یہاں کے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو گرفتار کر لینا چاہیے. آپ نے جو بات کی، اس سے اگر میں یہ کہوں کہ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ رہی، ہر گورنمنٹ میں ان کو کوئی نہ کوئی منسٹری ملتی رہی کسی ایک طرح سے، اور ایک رہتے بھی وہ رہے منسٹر انکلیو میں رہتے رہے ہمیشہ سے. تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں ان کو کوئی منسٹری نہیں دی گئی، کوئی اس طرح کی مراعات ان کو نہیں دی گئی. ان کی یہ جنگ اور یہ احتجاج، وہ جو بھی کرنا چاہ رہی ہیں صرف ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، کچھ نہیں ہے. دیکھیے، فضل الرحمان کے لیے ایک ہمیشہ مشہور جملہ ہے جو میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسافر ہے جس کا جو ہر حکومت کے دسترخوان میں اس کا ہاتھ رہا. یہ اس کی تاریخ ہے، اس کا تاریخی پس منظر ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ اس کا اتحادی تھا، اگر نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ اس کا اتحادی تھا. یہ تو پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ ان کی ذاتی کوئی کلیش ہے. عمران خان نے ان کو شروع میں شاید ڈیزل بولنا شروع کر دیا تھا، تو ورنہ ان کی کوشش ہوتی تھی یہ کر گھما کے پھر اس میں آ جاتے. وہ المیہ یہ ہوا کہ ان کو اپنی عوام نے، اپنے حلقے کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا. یہ بنیادی بات ہے کہ فضل الرحمان ہمیشہ مشرف سے لے کے آج تک بالکل جو ہمارے پاور سینٹرز ہوتے ہیں اس میں کھیلتا رہا، اور پروٹوکول کا بھوکا انسان ہے یہ بنیادی طور پہ. آپ اس سے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے مذہب کے لیے، اس نے سیاست کے لیے، اس نے پاکستان کی کوئی قومی خدمت کی ہوگی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کی یہ تاریخ ہے. یہ ہمیشہ پاور کے لیے، اقتدار کے لیے اور اپنے ذاتی مراد کے لیے اور پروٹوکول کے لیے اس نے کیا. اس کی جتنی بھی جد و جہد ہے اس کا آپ کو مرکزی خیال یہ نظر آتا ہے کہ فضل الرحمان یا اس کو گاڑی ملے گی، یا اس کو گن مین ملیں گے، یا اس کو بیرون ملک دورے ملیں گے، یا اس کو سیٹ ملے گی. اس سے زیادہ اس کی سٹرگل کوئی ہے ہی نہیں ہے. نہ اس کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، نہ ایسی کوئی نیشنل سٹرگل ہے. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو الیکشن میں ہار چکے، اسمبلی سے باہر ہے، اس کو اے پی سی کا جو ہے نا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ لوگ جو الیکٹڈ ہیں، جو کہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ان کو اکسا رہا ہے کہ احتجاج کریں اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جمہوریت کو کس حد تک نقصان پہنچے گا؟
देखिए मैं फिर कहता हूँ जमहूरी दौर में या जमहूरी रवैयों का बुनियादी तकाजा होता है कि आप बात करने दें, बात होनी चाहिए, घुटन नहीं होनी चाहिए। बात करने एक अलग मामला है, बात होना, गुफ्तगू होना, मुकालमा होना, तकरीर होना या जलसा होना, ये एक अलग मामला है। जो फजल रहमान का बुनियादी मसला है ना, आपने ये कहा जी कि ये एक ऐसे बंदे को जो उसको अपने अवाम ने मुस्तरद कर दिया, उसको एपीसी का आपने हेड बना दिया और वो सारी जीती हुई पार्टियों को अब वो मैनेज करने की कोशिश करता है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक ऐसा शख्स जिसको जो अपने हल्के की अपनी सीट नहीं निकाल सका, हालांकि इनका इत्तेहाद था, 4-5 बड़ी पार्टियां जो थी वो मिलकर एमएमए की जितनी भी वो सारी उसकी झैली जमातें थी वो सारी थी, उसके बावजूद भी फजल रहमान अपनी नशिस्त से हार गया। और अलमिया यह है कि जो जीती हुई अपोजिशन है वो सारी की सारी उसके पीछे खड़ी हो गई। इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं है, इसके कोई तारीखी आपको इस तरह की नजीर नहीं मिलती कि आप एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान से भरा हुआ है और उसको आप अपना सारा ज़मामे कार उसके सुपुर्द कर दें और उसके पीछे आप सब बस्ते होकर खड़े हो जाएं और आप उसको ये कहें कि आप तुम हमारे से सफेद के मालिक हो। उसकी तो मुकासद जाहिर है, क्यों नहीं साथ दिया बिलावल ने जब इसने ये कोशिश करने की कोशिश शुरू की कि हम जो है ना मजहब को इस्तेमाल करेंगे, तो बिलावल ने उसको सनब किया। तो वो लोग इस बात को समझते हैं, खुद भुट्टो इसी चीज का शिकार हुए, इसी मजहबी इंतहा पसंदी का और इस मुनाफरत का। तो उन लोगों को इस बात का इदराक है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये जो हसास मौज़ूआत होते हैं उनको टच करके वो नैरेटिव डेवलप करके लोगों के एहसासात को छेड़ के, चूंकि हम पाकिस्तानी या जितने भी इस बड़े सगीर के ये जो लोग हैं मजहबी एतबार से बहुत हिसास रहे हैं, इनकी तारीख है ये, चूंकि ये इनकी नफ्सियात का ही हिस्सा है कि मजहब के मामले पे ये बहुत ज्यादा मुश्तइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसका असर कबूल कर लेते हैं, कोई भी इतनी आसानी से इनको जो है वो छेड़ सकता है, इनकी मजहबी जितनी भी रगे उनको एकदम से जो है वो इग्नाइट किया जा सकता है। तो ये एक कैटलिस्ट की हैसियत रखता है मजहब, और ये इनका क्रेडिट ये है चूंकि ये मजहब की बात करते हैं, चूंकि इनके पास बहुत ज्यादा मदरसे हैं, ये अब ये समझते हैं कि ये नामूसे रिसालत जो मार्च है इसको कामयाब करना एक मजहब का बुनियादी मसला है। हालांकि बहुत सारे लोग अब जो इस बात समझते हैं कि मजहब का रियासत में कितना अमल दखल होता है, या मजहब का रियासती वजूद क्या, या मजहब का रियासती बयानी क्या है, अब इनको वो लोग मुस्तरद करते हैं जो लोग इनको जानते हैं। फजल रहमान को तकरीबन पाकिस्तान का हर नॉर्मल इंसान समझता है कि एक मुफाद परस्त इंसान है जिसने मजहब के लिबादे में हमेशा मजहब को इस्तेमाल किया अपने सियासी प्रोटोकॉल के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए, अपनी बका के लिए, और अपने आप को सियासत में रखने के लिए इसने मजहब का इस्तेमाल किया। लेकिन जो लोग इफेक्टेड हैं, जाहिर है जो मदरसों में होते हैं लोग, जो जिनको एक ही बयानिया दिया जाता है, जिनको यही सिखाया जाता है, जिनके पास, अब देखें फजल रहमान की जमात में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो फजल रहमान को ये चैलेंज करे कि यार तुम एक हारे हुए इंसान हो, तुम एक हारे हुए लश्कर में हो, तुम्हारी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है कि तुम जीते हुए लोगों को, जो डेमोक्रेसी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त प्रैक्टिकली, तुम उनको मोबिलाइज करो, तुम उनको लीड करो। उसके अंदर खुद अगर इतनी अखलाकी जुर्रत हो, वो खुद इस चीज को कबूल ना करे कि यार मैं कैसे एपीसी को लीड कर सकता हूं, मेरे पास तो अपनी नशिस्त भी नहीं है। तो ये एक हैरानकुन बात है। और मैं फिर कहता हूं कि देखें प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मखसूस मकासद के लिए, मखसूस मकासद की बका के लिए प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान के गवर्नमेंट के साथ कुछ राब्ते हो गए, मियां सोमरो के थ्रू कोई इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से उनके लहजे में मतलब मिठास देखने को आ रही है, और देखने में आ रहा है कि जो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का और एहतजाज करने का सोचते उसमें कि वो ना हो। तो आपको नहीं लगता कि जो उनको मुरीदैन हैं, जो कि उनके साथ हैं, जो अगर वो जलसा या जुलूस कुछ करते हैं उनका साथ देंगे, तो इस तरह उनके जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं कि एक दफ़ा ऐलान करते हैं जलसे का और फिर गवर्नमेंट जब उनसे कोई गवर्नमेंट के साथ राब्ता होता है तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो अपने जो लोग हैं उनसे वो यू टर्न नहीं ले रहे, गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं कि गवर्नमेंट यू टर्न लेती है। इस पॉइंट पे आके देखिए मैं इस बात की, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है कि आप ये कहती हैं कि उनका कोई राब्ता हुआ किसी के जरिए। पहली बात तो ये कि एक बात ये है कि अब भी अगर कोई एक ऐसी पोजीशन बन जाए ना, वेकेंट हो, जिस पर फजल रहमान को लाके बिठा दिया जाए, तो ये सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। बात यह है कि हर इंसान अपने माजी का हिस्सा होता है, हर इंसान अपने तसलसल का हिस्सा होता है। आप किसी भी चीज़ को, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब आप जज करते हैं तो आप उसके माजी के पैमाने के तहत उसको आप जज करते हैं कि इसकी हैसियत क्या है। फजल रहमान की यही हैसियत है, वो कभी भी उसने असूलों की सियासत नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, उसकी जितनी भी सियासत है उसके पार्टी के चंद लोगों के मफाद में और उसके अपने सियासी मफाद और अपनी माली मफाद के गिर्द घूमती है। इससे ज्यादा का बयानिया उसका है ही कोई नहीं है। जहां तक अब ये बात करें कि हुकूमत को क्या जरूरत है वो फजल रहमान के साथ डील करेगी, इस वक्त एक अंबार छोड़ा जाता है अफवाहों का। कुछ लोग ये शोशा छोड़ देते हैं कि नवाज शरीफ के साथ डील हो जाती है, कुछ। मैं ये कहता हूं, आप देखिए
اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے یا کوئی بھی مقتدر قوتیں ڈیل کریں گی وہ اس شخص کے ساتھ ڈیل کریں جس کا پولیٹیکل فیوچر ہو, جس کا خود پولیٹیکل جس کا کوئی پولیٹیکل نیریٹو ہو, جس کے پاس ایک مضبوط مستند سیاسی جماعت ہو جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا عمران خان کی حکومت کے لیے تھریٹ ہو, تو اس کے ساتھ ڈیل ہوگی تو بات سمجھ آئے گی. نواز شریف کے ساتھ ڈیل کریں گے, نواز شریف کی کیا حیثیت ہے, کیا نواز شریف کے ساتھ ڈیل کریں گے تو سارے پرانے کیسز کو ریپ اپ کر دیں گے, سپریم کورٹ سے لے کر نیچے نیب کورٹ کے سارے فیصلوں کو ریپ اپ کر دیں گے. زرداری کے ساتھ اور فضل الرحمان کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے, کیا حکومت کو پریشانی ہے کہ وہ فضل الرحمان کے پاس جائے گی اور اس کو یہ کہے گی کہ تم آؤ اور تم پروٹیسٹ نہیں کرو اور تمہارے پروٹیسٹ سے ہمیں خطرہ ہے اور حکومت گر جائے گی. الٹرنیٹ کیا, فضل الرحمان کے پاس کیا الٹرنیٹ ہے ملکی مسائل کا, آپ تو یہ بتائیں نا. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ فضل الرحمان اب تک ہر گورنمنٹ میں رہتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی ایک عہدہ ملتا رہا ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں ان کو کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں دیا, یہی حادثہ ہے, اس کی وجہ سے اتنا غصہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور یہی سب وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزیشن کبھی بھی فضل الرحمان کے ساتھ نہیں چلے گی, ہر سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں, پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ فضل الرحمان جیسے بندے کے پیچھے کھڑی ہو کے اپنی سندھ حکومت سے بھی چلی جائے, ایسی بات نہیں ہے. نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں, پیپلز پارٹی کے, یہ جماعتوں کی بات ہی نہیں ہے, یہ افراد کی بات ہے, یہ فضل الرحمان کی ذاتی بات ہے, یہ زرداری کی ذاتی بات ہے, یہ مریم صفدر کی اور نواز شریف کی ذاتی بات ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, کون سی سیاسی جماعت ہے نواز شریف کی, نواز شریف کا سیاسی کیریئر اس کی دیکھیں, ایک ہوتی ہے سیاسی. پاکستان میں آج تک المیہ یہ ہے, کچھ ایسے 2 نمبر اینکرز نے آج تک قوم کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ سیاسی جماعت کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ملک میں, سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے, اس کا سیاسی وجود کیا ہوتا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہوتا ہے. تو ہم جتنی بھی سیاست کرتے ہیں ہم افراد کی سیاست کرتے ہیں. تو یہ فضل الرحمان ہے, اس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہوگا وہی سارے لوگوں کو پینیٹریٹ کرے گا, کسی کے اندر یہ جرت نہیں اس سے اختلاف کر سکے. سیم دا کیس ود نواز شریف کی اپنی جو بات ہوگی, جو نواز شریف کی بقا کے لیے ہوگی, وہ جو اس کو سمجھ آئے گی, اس کی ساری الو جو نیچے بیٹھے ہوں گے اس کو قبول کریں گے. سیم دا کیس ود آصف زرداری. یہ تو ہمارے پاس ایک تاریخی طور پہ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ چند افراد کی ذاتی بقا کا مسئلہ ہے. تو کسی کو کسی اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. جان ایلین کہتا ہے نا, اب تو کوئی بھی بات نہیں ہے خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو یہ سب کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے. نہ کبھی پیپلز پارٹی پریکٹیکلی فضل الرحمان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور نہ کبھی ایون نون لیگ فضل الرحمان کے پیچھے پریکٹیکلی کھڑی ہوگی. اچھا, ابھی کیونکہ تحریک انصاف کو آپ کو کیا لگتا ہے خطرہ زیادہ اپوزیشن سے ہے یا اپنے وزراء سے ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ان کے اپنے وزراء اس طرح کی باتیں کریں, جیسے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کریں گے تو ان کو گھر جانا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب جو کہ نان الیکٹڈ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جن کو عثمان بزدار نہیں پسند تو پارٹی چھوڑ دیں. دیکھیں, جو بھی حکومت بنتی ہے نا, اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے. آپ اپنی ٹیم سے پہچانے جاتے ہیں, آپ اس بات سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. بہت سارے فیصلے عمران خان صاحب کے بہت غلط ہیں, جیسے عثمان بزدار کا فیصلہ ہے, جیسے اور بے شمار لوگ جو ٹیم میں شامل ہو گئے, جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے وہ شامل ہو گئے. جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا, جو سیاسی جماعتوں سے بھاگ کے آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو وہ آپ کے نظریے کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے. وہ سارے پیچ و خم سے واقف ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مالی مفادات کو کیسے حاصل کرنا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں. ٹیم ہی پرفارم کرتی ہوتی ہے گراؤنڈ پہ. تو خان صاحب کو ان چیزوں کو ضرور فوکس کرنا چاہیے. اگر اس کی تباہی کا یا حکومت کی تباہی کا کوئی چیز جو سب سے بڑا جو بنے گی سورس, تو میرے خیال میں وہی یہی ٹیم بنے گی. بہت شکریہ عابد اندیب آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اب